چھوٹے چھوٹے مسائل پر الجھایا گیا اس امت کو، ایسی ایسی باتیں چھیڑی گئی۔ سید صدیق سے، سیدنا عمر سے ہم ناراض ہیں، بھائی ناراض کیوں؟ وہ باغ فدق نہیں دیا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا پتہ ہے کون ہے، کیا شان ہے؟ حدیث ہے تمہاری بخاری میں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہ میں فاطمہ میں محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور تو ہمارے صدیق نے فاطمہ کو ناراض کیا، اس لیے ہم ناراض ہیں صدیق سے۔ یاد رکھ لیجیے، یہ ساری بات ہے جنہوں سن سن کے یا بیان کر کر کے اتنی عوام مشہور کر دیتی گئی کہ ساڑھے ساتھی گونگ ہیں، بیٹھے ہیں۔ یہ گل تے تہاڈی ٹھیک، حدیث تے ہے بخاری، جدو کھولے گا بخاری اے ویکھو وراثت نہیں دیتی صدیق نے، اے ویکھو بخاری جی لکھیا ہویا ہے کہ فاطمہ جڑا ناراض کرے وہ محمد مصطفیٰ نو ناراض کرتا ہے، تے صدیق ناراض نہیں کیتا ہے تے صحیح۔ یہ بھی حدیث ہے کہ فاطمہ الزہرا نے باغ فدق مانگا تھا، یہ بھی حدیث ہے کہ صدیق نے نہیں دیا تھا، یہ بھی حدیث ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تینوں حدیث بخاری میں موجود ہے، تو جڑا کہے انہوں کہو بات تین، یہ حدیثیں تینوں مانتے ہو، باقی ساری بخاری فضول ہے نعوذ باللہ، باقی بخاری بھی مانتے ہو یا یہ تین روایت ہی مانتے؟ بخاری میں ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس واقعہ کو آگے پیچھے بھی حدیث ہے، بخاری کی حدیث سے ایک ٹکڑا چک کے صدیق کو برا کہتے ہو۔ اس حدیث سے یہ حدیث پوری نہیں ہے، اس حدیث سے اوپر بھی کچھ لکھا ہوا ہے، نیچے بھی کچھ لکھا ہوا ہے، درمیان سے ٹکڑا اٹھاتے ہو اور صدیق کو برا کہتے ہو۔ اس حدیث کا ما قبل اور ما بعد پہ غور کر لیجئے، کیا لکھا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اچانک میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تشریف لے آئیاں، آدھے ہی چہرہ غصے اندرے اور فرما دیا نے محبوب جی توڑی پوری قوم بنو ہاشم کہن دیئے تُس اپنے بیٹیاں واسطے کدے بھی غصہ نہیں کیتا، تُسی کدے غصہ نہیں کیتا، توڑے جڑے دماد نے نا کوئی وعدہ گھاٹا بھی کر لون ساڑھے نال تُسی کدے بولے ہی نہیں، اپنے دماد نال انہا پیار کر دو، اینی محبت کر دو۔ پوری برادری گل مشہور ہے یا رسول اللہ کہ تُسی بیٹیاں دی سیڈ نہیں لیندے، دماداں دی سیڈ لیندے ہو۔ یہ کون فرما رہی ہے؟ فاطمہ الزہرا۔ فرمایا کی ہویا بیٹا دسو کیوں نہیں، دسو کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سیدنا علی نے ابو جہل دی بیٹی وال نکاح دا پیغام بھیجے ہے، منگنی کر رہے ہیں دوسری شادی دی۔ نبی علیہ السلام سنیا، اٹھے سیدھا مسجد نبی گئے، صحابہ مسجد بھرے سی مسجد بیٹھے سن صحابہ، آپ سیدھا ممبر پہ چڑھ، چہرہ پاک غصے چاہے ہوئے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا لوگوں سنو، میں سنے میری بیٹی فاطمہ الزہرا نے منو دسے کہ علی نے ابو جہل دی بیٹی نکاح دا پیغام بھیجے، وہ اللہ دا دشمن ہے، میں اللہ دا محبوب ہاں، او دی بیٹی تے میری بیٹی ایک بندے دے گھر نکاح اکٹھیاں نہیں ہو سکتیاں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ محمد دے دل دا ٹکڑا ہے، جیڑا فاطمہ تکلیف دے وے او من تکلیف دیندہ ہے۔ علی اگر دوجی شادی کرنا چاہے تو کر لے، لیکن میری بیٹی کو طلاق دے۔ سیدنا علی فوری کھڑے ہو، یا رسول اللہ بس جو پیغام دیتا ہے بس گل مک گئی، ناراضگی معاف فرما دو، نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نیچے اتر آئے، وچوں ٹکڑا چکے ہے کہ جرا فاطمہ ناراض کرے وہ علی ہے، وہ مجھے ناراض کرے۔ یہ صدیق کے لیے فرمایا تھا، یہ عمر کے لیے فرمایا تھا،
پڑھیے صحیح البخاری، پڑھیے اصول کافی، پڑھیے جلالو، یہ صدیق کے لیے فرمایا تھا یا سیدنا علی کے لیے فرمایا تھا؟ اس ٹکڑے سے علی کو تم بچا لیتے ہو، تم علی کے لیے مخلص ہو، علی کو بچایا ہے کہ کوئی نہیں، گھر کا معاملہ تھا، حضرت علی کو حق تھا دوسری شادی کرنے کا، علم بھی نہیں تھا، فاطمہ خود ناراض ہوئی ہے، علی نے ناراض نہیں کیا، اس لیے کہ نیت فاطمہ کو ناراض کرن دی نہیں سی، دوجی شادی دا حق سی، پیغام بھیجیا، پتہ چلیا کہ فاطمہ اس بات پر ناراض ہے تو فیصلہ واپس لے لیا، ناراض کیا نہیں، ناراض ہوئی ہے فاطمہ اپنی وجہ سے، علی کا ارادہ ناراض کرنا دا نہیں سی، لہٰذا فاطمہ کو ناراض کرنا جرم ہے، فاطمہ از خود کسی پر غصے میں آ کے ناراض ہو جائے تو یہ اس بندے کا قصور نہیں ہے، اس لیے یہ علی اس حدیث سے مبرہ ہے، بچا ہوا ہے، یہ حدیث قانونی ہے، سیدنا علی کی شان مقام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں سیدنا صدیق کے پاس سیدہ فاطمہ تو ذرا آئی کہ باغ فدق ہمارا حق ہے، فرمایا نہیں، نبی پاک فرما گئے لا نورث کہ ہمارا کوئی وارث انبیاء کا نہیں ہوتا، ما ترکنا صدقۃ جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حدیث پڑھی، فاطمہ تو ذرا خاموش ہو گئی، فاطمہ کو ناراض کرنا مقصود نہیں تھا، حدیث سنائی ہے، سیدہ فاطمہ اگر جلال میں آئی ہے تو از خود آئی ہے، از خود ناراض ہونا جرم نہیں ہے، جو جب یہ دوسرے بندے پر کوئی قدغن نہیں ہے، جس طرح تم نے علی کو بچا لیا، ہم نے صدیق کو بچا لیا، علی اپنی جگہ حق پر ہے، صدیق اپنی جگہ حق پر ہے، جس طرح تمہارا دماغ سیدنا علی کے لیے صاف ہے اور ہمارا دل ضمیر بھی صاف ہے، اسی کا واسطہ دیتا ہوں کہ صدیق کو بھی معاف کر دو، صدیق کے لیے بھی وہی تعویل لے آؤ، صدیق کا بھی وہی مقام امت کے سامنے بیان کرو۔ یہ صدیق کے لیے حدیث نہیں تھی، جس کے لیے تھی اس کو بچا لیا ہے، اور جس کے لیے نہیں تھی اس کو پھنسا کے کرنے کی کوشش کر کے برا بھلا کہتے ہو۔ ہم صدیق کے لیے بھی وہی ایمان رکھتے ہیں اور سیدنا علی کے لیے بھی وہی محبت رکھتے ہیں، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اگر بات کھلی ہے تو پھر یہ تو چوتھی حدیث سنائی ہے بخاری کی، پانچویں بھی سن لو۔ سیدنا عمر کا زمان ہے، خلافت ہے، آئے عباس و علی رضی اللہ تعالیٰ چاچا بھتیجا، کہنے لگے ہے عمر، فرمایا بہت جھگڑا کرتے ہو، اختلاف کرتے ہو، صدیق نے، میں تنہوں اللہ دی قسم دینا، من دسو کہ کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ رسول کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ عباس و علی نے فرمایا ہم یہ قسم دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ پھر سیدنا عمر نے فرمایا اس اللہ کی قسم اٹھا کے کہو جس نے زمین و آسمان پیدا کی ہے، جو صدیق نے فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا؟ عباس و علی نے قسم اٹھائی وہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ فرمایا پھر جس فیصلے پر جو نبی کا تھا، جو فیصلہ صدیق کا تھا، میں عمر کا بھی وہی فیصلہ ہے، لیکن میں تمہارا احترام کرتا ہوں، اہل بیت سن لو، جاؤ آج کے بعد باغ فدق کی انتظام تمہارے پاس رہے۔ پہلے حکومت کے پاس انتظام تھا، نگران ہم تھے، اب باغ فدق تمہاری نگرانی میں دیتا ہوں، لیکن خرچ ایسے ہی کرنا ہے جیسے صدیق کرتا رہا، میں کرتا رہا، کہ اپنے اخراجات گھر کے ادا کر کے باقی ساری آمدن بیت المال میں صدقہ کے طور پر جمع کراؤ گے، اس سے زیادہ مال نہیں لوگے، وعدہ کرو۔ عباس و علی نے وعدہ کیا اور باغ فدق کے انتظام کو سنبھال لیا۔ چند دن سنبھالنے کے بعد پھر بھیجا سیدنا عثمان کو، عبد الرحمن بن عوف کو، کہ امیر عمر کے پاس جب جا کے تم بیٹھو، ہم بھی آ رہے ہیں۔ وہ چلے گئے، کچھ دیر بعد سیدنا علی عباس پہنچے۔ عباس نے کہا میں علی کو وہاں انتظامی امور میں نہیں مانتا، میں چاچا ہوں، میرا حق ہے، میں علی کو نہیں مانوں گا۔ عباس و علی کا آپس میں اختلاف ہوا، سیدنا عباس فرمائیں یہ حق میرا ہے، سیدنا علی فرمائیں یہ حق میرا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا مجھے قسم دو اے عبد الرحمن ابن عوف عثمان، اور بتاؤ اب میں صدیق کے فیصلے سے تھوڑا سا ہٹ کے میں نے انتظام دیا اہل بیت کو، کیا ان کا آپس میں اتحاد قائم رہا ہے؟ اب چاچا کچھ کہہ رہا ہے، بھتیجا کچھ کہہ رہا ہے، اب کیا کرو؟ فرمایا اب وہی فیصلہ ہوگا کہ انتظام حکومت کے پاس رہے گا،
تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے جو فیصلہ مصطفیٰ کا تھا، جو صدیق کا تھا، وہ حق تھا۔ اس روایت کو کون اٹھا کے بیان کرے گا جو صحیح البخاری میں موجود ہے؟ ہم تو اس لیے بیان نہیں کرتے کہ یہ اصحاب ہمارا ایمان ہے، اہل بیت ہمارا ایمان ہے، ہماری عقیدت ہے، عقیدت کا مرکز ہے، اسلام کا مرکز ہے، اساس بنیاد ہے۔ جو ان سے خطائیں، غلطی، اجتہادی کسے صحابی سے جو ہوئی ہے وہ مغفور ہے، مرحوم ہے، بخشی ہوئی ہے، معاف کر دی گئی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں سے ساری باتیں نکال کے ان کو بھائی بنا کے اللہ قیامت والے دن جنت میں داخل کر دے گا۔